کہ ہمارے پاس ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور وہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے. اس کا ہمیں احساس ہے. اکبر سے لگتا ہے کہ بڑا، مگر کتنا بڑا اس کا ہمیں احساس ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑا ہونے کا احساس کی کوالٹی جتنی ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے. تو ایمان کو سائنٹیفکلی گیج کرنے کا طریقہ یہ کہ اللہ بڑا ہے، میرے ذہن میں اللہ کتنا بڑا ہے، وہ جتنا بڑا ہمارے ذہن میں ہوگا اتنا ہی ہمارا ایمان بڑا ہوگا. اور دوسرا اس کے ساتھ ہمارے قیمتی سرمایوں میں سے ایک سرمایہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں. اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس شرف کے متمنی انبیاء کرام تھے. یہ اتنا بڑا شرف ہے، اور انبیاء سے بڑا دنیا میں کون ہوتا ہے؟ تو انبیاء بھی اس بات کے خواہش مند تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو یہ شرف بغیر ہماری خواہش کے، بغیر ہماری چوائس کے، بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ایمانداری سے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا یہ ہمارے لیے اتنی ہی قیمتی ہیں جتنا قیمتی ہمارا گھر ہے. یہ اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی قیمت ہمیں اپنے عہدے کی، اپنی اتھارٹی کی، اپنی ڈگنیٹی کی، اپنی ایگو کی، کیا اس کے برابر ہیں یا اس سے کم ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ اور اس جو ہم 2-4 دن سے آپ فرما رہے ہیں کہ مسلم آئیڈینٹی پہ بات کیجئے، مسلم خاص طور پہ ان ملکوں میں جو کہ مسلمان ممالک نہیں ہیں اکثریت میں بس آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان کی وہ دولت ہماری پریورٹیز میں سے ٹاپ کی پریورٹی پر موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہماری زندگی کی پرائیورٹیز میں سے ٹاپ پریورٹی پر موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے بولنے میں اور بات کرنے میں اس کا اظہار ہو رہا ہے بلکہ ہمارے ڈیلی کنڈکٹ میں اس کا احساس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مسلم آئیڈینٹی ہماری موجود ہے. کل کی جہاں مجلس میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا مسلم آئیڈینٹی کو کیسے مینٹین کیا جائے. میں نے کہا آئیڈینٹی کی تعریف یہ ہے کہ سڑک پر جاتا ہوا آدمی کو دیکھ کر لوگ پہچان سکیں کہ یہ مسلمان ہے. تو جتنی خواتین ہیں سب کو عبایا خرید کے دے دیجئے، جتنے وہ مرد ہیں ان سب کو کہیں کہ داڑیاں بڑھا لیجئے، سب کو ٹوپیاں دے دیجئے، سب کو تسبیحات دے دیجئے. تو سڑک پہ وہ جائیں گے تو سارے کہیں گے یہ مسلمان جا رہے ہیں. لیکن اس مسلم آئیڈینٹی کا باقی دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس مسلم آئیڈینٹی کا ایک جو کرسچین ہمارا کولیگ ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہماری آئیڈینٹی صرف ہمارے ظاہری شکل و صورت، قد و خال اور لباس اور شباہت کی وجہ سے ہوگی تو اس کا ہو سکتا ہے ہمیں خود تو فائدہ ہو، لیکن اس کا باہر کی دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہمارا مسلمان ہونا، جس کو میں نے یہ 2 میں ڈیوائڈ کیا، تیسری چیز بھی ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کے بندہ ہونے کا احساس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا احساس، اور تیسرا موت کے بعد سوال کیے جانے کا احساس. یہ 3 احساس ہمارے اندر موجود ہیں اور یہ پھر ہمارے پورے کنڈکٹ میں ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس کا نام مسلم آئیڈینٹی ہے. اس لیے ہمیں سب کو اپنے سینے میں جھانک کر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی میں آئیڈینٹیفائیبل ہوں ایز اے مسلم اور ناٹ. اور آئیڈینٹیفائیبل ایز اے مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی جب وہ چھوٹی عمر کے تھے، جب نوجوان تھے، جب ان کی شادی، جب وہ کاروبار کرتے تھے، جب وہ بزنس ٹرپ کے اوپر گئے تھے، سیریا گئے تھے، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، پھر ان کو بہت سے سوشل معاملات کے اندر ان سے رائے لیے جانے لگی. ابھی نبوت نہیں ملی تھی. آپ کو وہ ہجر اسود کا واقعہ یاد ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون اس کو لگائے گا، کیونکہ وہ بڑا ایگو کا مسئلہ بن گیا تھا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تھا، تو پھر آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا. تو ان کی جو سوشل، جو ان کی وزڈم تھی، اور پھر اللہ نے جب نبوت دی، اور نبوت کے بعد پھر جیسے ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور بہت زیادہ ایٹراسٹیز میں سے گزرنا پڑا. شیب ابی طالب میں وہ رہے، باقاعدہ فزیکلی ان کو ٹارچر کیا گیا. پھر اس کے بعد وہ مدینہ تشریف لے گئے، پھر وہاں ایک حکومت کی بنیاد بنی، پھر وہ ایک سیاستدان کے طور پر انہوں نے پولیٹیکل ڈیسیجنز کیے، پھر انہوں نے اور
مذہب کے لوگوں کے ساتھ پیکٹس کیے، معاہدے کیے، پھر ان کی شادیاں ہوئیں، اور اس کے بعد ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے ساتھ ان کا کنڈکٹ کیسا تھا، جنگوں میں کیسا کنڈکٹ تھا، گھر میں کیسا. اب یہ جو سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا ایک کمپریہنسو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل پر جو کہ قرآن کا نمونہ تھا ہمیں دیا. میں اور آپ اپنے سینے میں جھانک کر دیکھیں کہ اس کا کتنا پرسنٹ ہماری زندگی میں ایگزیبٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر تو صرف ہم اسی طرح کی آئیڈینٹی رکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے ہماری داڑھی کو ایسے لوگ پہچان لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا داڑھی کی اہمیت نہیں ہے، یا ہمارے سر ڈھکے ہوئے تو ہم خواتین نے ابایا پہنا ہو تو لوگ پہچان لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن بیسیکلی جس مسلم آئیڈینٹی کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ کوئی یہ کہے یہ شخص مسلمان ہے اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے حلق سے لقمہ حرام اندر جائے. چونکہ یہ مسلمان ہے لہٰذا یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ مسلمان ہے تو اگر ایک مرد مسلمان کھڑا ہے تو اس کی موجودگی میں مسلمان عورتیں نہیں، جو غیر مسلم عورتیں بھی ہیں وہ کہیں ہماری میرے سامنے ایک مسلمان مرد کھڑا ہے لہذا مجھے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ جو مرد ہے یہ میری عزت کا حفاظت کرنے والا ہے، یہ میری اس کا حفاظت. تو یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. کسی کو پتہ لگ جائے کہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے مگر ایک مسلمان مرد موجود ہے تو ساری دنیا کی عورتیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. ایک کاروبار کرنے والا ہم کاروبار کر رہے ہیں تو وہ کہے کہ بھائی کاش میری ریکوائرمنٹ ہے، میں یہاں ہمارے کا قانون کے مطابق ڈسکریمنیٹ تو نہیں کر سکتا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی وہ فلاں مذہب کا ہو لیکن اللہ کرے اپلائی کرنے والا مسلمان ہو. کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوگا تو مجھے 100% شیور ہوگا یہ تو وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. جو جس سے محبت کر سکتا ہو کرتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے رنگ میں نہ ڈھلا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہو اور وہ رزق حرام لے رہا ہو؟ وہ کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ کیسے بے ایمانی کر سکتا ہے؟ اس کا اخلاق کیسے برا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بچوں کی اپنی تربیت میں کیسے کوتاہی کر سکتا ہے؟ وہ اپنے معاملات کے اندر کیسے بددیانتی کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے. دیکھیے جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے نا اور جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں اس کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ یہ اس کے فالوور ہیں. اس کی نشانی ہوتی ہے کہ جو لیڈر کا ویژن ہے فالوور کا بھی وہی ویژن ہے. اگر فالوور جو دیکھیں ادروائز مینیجر اور امپلائیز ہوتے ہیں، جو امپلائی ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے مینیجر کے لیے تاکہ اس کو تنخواہ ملے، مگر مینیجر کے ویژن سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. مگر جو فالوور ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن میں وہ اس کے ویژن سے، اس لیے مینیجر کے نیچے کام کرنے والے جو ہیں وہ انسینٹیوز کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جو لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں وہ ایسپریشنز پہ کام کرتے ہیں. وہ جو کام کرتے ہیں نا وہ اس کے کرزما کی وجہ سے کام کرتے ہیں، وہ اس کے ویژن میں شیئر ہولڈر ہونے کی وجہ سے کام کرتے ہیں. لہٰذا مسلم آئیڈینٹی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن میں ہم شیئر ہولڈر کتنے ہیں، ہم کتنے شیئر ہولڈر ہیں نبی کریم کا ویژن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ویژن تھا؟ وہ یہ ویژن تھا کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزار کے جائے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کی نعمتوں میں چلا جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کا ایک خلاصہ ہے. تو دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے، اگر کہیں ایک کیا بات پتہ نہیں، خبیر تھے، نذیر تھے، خبیر تھے، وہ کیا خبر دینے کے لیے آئے تھے؟ وہ یہ خبر دینے کے لیے آئے تھے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں آپ کے ایک ایک ایکٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہ میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. اس کے لیے کرنا کیا ہے وہ یہ سارا طریقہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے اور میں اس کا ماڈل ہوں. اور میں نے جس طریقے سے اپنے کمپینینز کو پریپیئر کیا ہے صحابہ کو، یہ ان کا ماڈل ہے. آپ اس کو فالو کریں گے، اٹس اے گارنٹی کہ دنیا میں آپ کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. اور واقعی ایسا ہوا. ایسے لوگ جو گدھوں پر سواری کر رہے تھے، ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کو بکریاں تک چرانی نہیں آتی، 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں 20 سال کے بعد حکومت تھی، جن کو کہ مار کر نکالا گیا تھا مکہ سے. جسٹ فیو ایئرز کے اندر 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ان کی حکومت. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم اس وے آف لائف کو فالو کرو گے، اس کنڈکٹ کو فالو کرو. اور پلیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ
ریچولسٹک اسلام کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. ریچولسٹک اسلام ہے نا, صرف میں ریچولز کو منع نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ضروری نہیں ہے, لیکن وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی فوج میں وردی پہننا ضروری ہے. لیکن اصل چیز تو ہے جو لڑنا ہے, جو لڑائی کرنی ہے, وہ صرف وردی پہنے. ہاں وردی بہت ضروری ہے, وردی کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ شخص فوجی ہے کہ نہیں. تو ہم اسلام کو اگر ایک آرگنائزیشن, ایک پورا کا پورا ایک سسٹم کے طور پر سمجھتے ہیں, نظام کے طور پر, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن میں شیئر ہولڈر ہو, ہم ان کے اسٹیک ہولڈر سارے ہیں. جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, ہمارے 24 گھنٹے میں سے کچھ ٹائم تو اس کام کے لیے گزرے. میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں, آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ صبح آپ کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کتنا وقت ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے. یعنی اس بات پر کہ آج میں 24 گھنٹے میں سے اتنا وقت گزاروں گا جس سے کچھ میں ایسا کروں کہ میں اور میرے اہل و عیال جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں, اور پھر پوری دنیا کے سارے انسان جو اسکیمو رہتا ہے نارتھ پول کے اوپر, وہاں سے لے کر جو افریقہ کے کسی جنگل میں اور یا امریکہ میں ایبوریجنی رہتا ہے, میں کسی طریقے سے اس کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہوں. اور اگر ہماری زندگی کے 24 گھنٹے میں سے اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے, اور لیکن ہم ریچولسٹک وے میں رسمی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں, تو اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے موت سے کم از کم 1 سانس پہلے تک. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی سہولت دی ہے کہ آپ کے آخری سانس سے 1 سانس کے پہلے تک بھی ہم اپنے پیراڈائم کو چینج کر لیں تو اٹ از ایکسیپٹیڈ. اور وہ سانس کب آئے گا اس کے بارے میں آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں پوچھا, میں اس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں, صحابہ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں آپ کتنی دیر اور زندہ رہیں گے. تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں صحت مند ہوں, صبح ناشتہ کیا ہے, کھانا کھایا ہے, میں 2-3 دن تو زندہ رہوں گا. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, تھوڑے الفاظ لگے دو. دوسرے سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں بالکل صحت مند ہوں, کھایا بھی ٹھیک ہے, شام تک تو مجھے کچھ نہیں ہوتا. ایک تیسرے سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی انہوں نے بھی کچھ تھوڑا ٹائم کہ میں نے زور کی نماز پڑھی ہے تو اثر تک تو رہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی آپ کو یہ بتا رہا ہوں, مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جو سانس میں اندر لے کر گیا ہوں یہ سانس واپس آئے, اور میں اور آپ کس کھاتے میں, میں اور آپ کس چکر میں ہم اس زون کے اندر ہیں کہ میرے پاس بڑا کنٹرول ہے, میرے پاس تو یہ ہے. اس لیے میں آج کی اس محفل میں, جیسے میں نبی بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کی محفل میں آئیں تو اینڈ میں ہم آپس کو ٹیک ہوم میسج تو ہو, اس کمرے سے جاتے وقت ہم کچھ تو ارادہ کر کے جائیں کہ میں یہ کروں گا, میں اپنے لیے یہ فیصلہ کرتا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس پر عمل کر سکوں, اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ اس ہال سے جاتے وقت ہم یہ فیصلہ کریں کہ میں اس بات پر غور کروں گا روزانہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن میں کتنا حصے دار ہوں. میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن میں کیا میرا حصہ ہے. کیا میں 24 گھنٹے میں سے زیادہ وقت اس بات پر گزار رہا ہوں جس کی وجہ سے مٹیریل میرے پاس اکٹھا ہونے لگ جائے. میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں جس کے نتیجے میں مجھے مٹیریل ملتا ہے. مٹیریل کو حاصل کرنے کو برا نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ آپ کو بلینر بنائے, اللہ تعالیٰ کرے آپ میں سے ہر شخص کے جہاز ہوں گے, جہاز ہوں, اللہ کرے آپ اپنے آئی لینڈ خریدیں. یعنی کوئی اسلام میں درویش بننا, ملنگ بننا تو ضروری نہیں ہے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات پر تو غور کریں کہ ہماری زندگی کا کتنا وقت ویسے گزرتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرتا تھا یا صحابہ کا گزرتا تھا. کتنا وقت ہمارا اس سوچ میں گزرتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ تھی. اور اگر نہیں گزر رہا ہم بہت خسارے میں ہیں. اگر ہمیں اس بات کا کبھی خیال ہی نہیں آ رہا اور ہمیں اس بات سے فرصت نہیں مل رہی اور ہمارے گھر کے اندر تذکرے مٹیریل کے علاوہ کسی چیز کے تذکرے نہیں ہو رہے. خواتین کو یہ پرابلم ہے کہ میں نے فلاں کی پارٹی میں کون سا سوٹ پہننا تھا, فلاں میں کون سا, اگر میں نے مہندی میں یہ پہن کے گئی تو میں پھر بارات میں کوئی اور نہ پہن کے گئی تو مسز فلاں کی مسز فلاں مجھے کیا کہے گی. اور مرد کہے گا نیا فون آئی فون 16 آ گیا ہے, یا اللہ میں کتنا بدقسمت ہوں میں ابھی تک 16 فون نہیں لے سکا. اور بچوں کے اندر بھی انفلٹریٹ کریں گے, برانڈ کانشیسنیس کریٹ کریں گے, چیزوں کی کثرت کریں گے.
اور چیزوں کو حاصل کرنے کی محنت کو یہ اپنی زندگی کا مین مقصد بتائیں گے. بچوں کی کامیابی کا یارڈ اسٹک یہ ہوگا کہ میرا بچہ اتنا کماتا ہے, میرا بچہ اتنا کماتا ہے. میں ان کو منع نہیں کر رہا, میں ان کو غلط بھی نہیں کہہ رہا, لیکن ہم بینگ اے مسلم, ہماری مسلم آئیڈینٹی یہ ہے اللہ کا بندہ ہونا, نبی کا امتی ہونا اور آخرت کے لیے فکر مند ہونا. یہ اگر دیکھنے والے کو, خاص طور پر غیر مسلم کو, ہماری شخصیت میں نظر نہیں آ رہا تو ہم پھر اس طرح بشیر تھانے دار کی طرح ہیں. یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں. پنجاب کے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا, اس کا نام تھا بشیر تھانے دار. تو سارے لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کو گھبراتے تھے. ایک دن ہمت کر کے کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب آپ کس تھانے میں لگے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا میں تھانے میں نہیں لگا ہوا, میری امی مجھے لاڈ سے بشیر تھانے دار کہتی. تو ہم کہیں بشیر تھانے دار نہ ہوں کہ ہمارے رجسٹروں میں ہمارا نام مسلمان لکھا ہو, مگر یہ کہ لاڈ سے ہماری امی ابیوں نے ہمیں مسلمان کہا ہو. اور جب اللہ تعالیٰ کے ڈیٹا بیس کے اندر ہمارا نام ہو, اس شخص نے تو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی کے ویژن کو اپنا ویژن نہیں بنایا, اس نے اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت ہی کبھی زندگی میں نہیں دیا. تو بس میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں, اور اس کو مکمل آپ خود کیجیے گا. میں اپنے لیے مکمل کروں گا, آپ اپنے لیے مکمل کیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پلیز میرے سامنے وعدہ کیجیے, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے ضرور وعدہ کیجیے کہ آج جب گھر جائیں گے تو کم از کم خاموشی سے بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ جو زندگی میں نے اب تک گزاری ہے, کیا میں مطمئن ہوں اس پر؟ کیا آج میں فوت ہو جاؤں, کیا میں اپنی زندگی کو پریزنٹ کر سکتا ہوں اللہ کے سامنے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کچھ اپنی نظروں کو ان کو ساتھ ملا کے بات کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اور اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ شکر ہے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا. اور زندگی کو بدلنے کے لیے ایک لمحہ چاہیے. دیکھیں, آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے 12, 13, 15 سال چاہیے بچپن سے لے کر. ابھی کوئی اسکل نہیں سیکھنا چاہے تو آپ فوراً نہیں سیکھ سکتے. اللہ کے رحمت میں آنے کے لیے آپ کو ایک لمحہ چاہیے, لمحہ بھی نہیں چاہیے. لمحے میں تو ایک سیکنڈ کا ایک پیریڈ ہے. آپ کو جسٹ ایک احساس کا ڈیولپ ہونے کے ساتھ ہی آپ کا پورا پیراڈائم چینج ہو جاتا ہے. یعنی آپ ادھر سورج پیچھے ہے اور آپ کو سایہ نظر آ رہا ہے, اندھیرا نظر, آپ نے جسٹ یوں تو سامنے آپ کو سورج نظر آنا شروع. تو اللہ تعالیٰ نے تو پیراڈائم چینج کرنے کے لیے ایک لمحہ دیا ہوا ہے. ایک لمحے میں ہم اپنے پیراڈائم کو چینج کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا اس کے اندر کوئی دکھاوا ہو, اللہ اس کو معاف کرے. جو میں نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کوئی میری طرف سے کوئی اس میں ملاوٹ ہو کسی قسم کی, تو اللہ مجھے معاف کرے. میں بعد میں پھر بات کروں گا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ محفل ہے, اس کی برکت سے آج ہماری زندگی کے تبدیل ہونے کا اللہ کرے دل.